صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تقوی الہی اصل مقصد خطبہ نماز جمعہ بھی یہی ہے کہ انسان تقوی الہی کو اختیار کرے، اور تقوی الہی کو اختیار کرنے کے کچھ گفٹس ہیں جو پروردگار عالم بندے کو عطا کرتا ہے۔ تقوی کے نتیجے میں یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ جو بھی اللہ کی تقوی کو اختیار کرتا ہے خدا وہاں سے اس کے لیے راستہ بناتا ہے جہاں سے اس بندے نے سوچا بھی نہیں ہے۔ عام فہم لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے خدا پر توکل ہے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جب راستے سارے بند ہو جائیں وہاں پہ اللہ پہ توکل ہے۔ مجھے کھانا بھی مل رہا ہے، اچھا گھر بھی ہے، سب کچھ میرے پاس ہے، اور میں بول رہا ہوں کہ مجھے اللہ پر کیا ہے؟ توکل ہے۔ اللہ رزق دیا، اولاد دیا، میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ اصل مقام شکر اور مقام توکل یہ ہے کہ جب بندے کے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی خدا کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ اور اس کا واضح اگر تاریخ میں کوئی صورت نظر آتی ہے وہ جناب والدہ مکرمہ مولا علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد، کہ بی بی جب کعبے کی دیوار کے سامنے آتی ہیں اور دروازے پہ تالا لگا ہوا ہے، جہاں پہ کوئی امید نہیں، کوئی ایسا رستہ نہیں کہ جہاں سے اندر جایا جائے، لیکن اہل بیت فرماتے ہیں وہاں پر بی بی کو اللہ پر کیا تھا؟ توکل تھا۔ اور اس آیت کی عملی صورت یہ ہے کہ وَيَخْرُجُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، پھر خدا نے وہاں سے راستہ بنایا جہاں سے بی بی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں تو راستے پھر وہاں سے بنتے ہیں جہاں سے انسان نے سوچا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں لفظ تقوی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب وہی ہے جس بندے کے وجود میں تقوی ہے۔ یہاں پہ نسل، یہاں پہ رنگ، یہاں پہ قبیلے کی بات نہیں ہے کہ مثلا ہم یہ بولیں کہ ہم علی والے ہیں تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، یا وہ بولیں کہ ہم نبی والے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے میں جس چیز کو معیار جنت اور جس چیز کو معیار قرب بناتا ہوں وہ ہے تقوی پروردگار عالم۔ اب تقوی کیسے وجود میں آتی ہے کا فلسفہ ہے۔ تقوی کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ اور عمل ہے۔ عمل عقیدے پہ اثر انداز ہوتا ہے اور عقیدہ عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عمل میں کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ عقیدے میں کمزوری ہوتی ہے۔ ہر بندے کا عقیدہ ہے کہ خدا ہے، لیکن کیونکہ عقیدہ کمزور ہے یہ گناہ کرتا ہے۔ یا علی مدد کہنا عقیدہ ہے، لیکن عمل کرنا اس عقیدے پہ ایک الگ بات ہے۔ کہ ہر بندہ بولتا ہے کہ میرے رزق، میری جان، میرے مال کا مالک کون ہے؟ خدا ہے، لیکن جب اس کے عمل میں دیکھا جاتا ہے تو اس نے اپنے رزق و مال کا مالک خدا کو نہیں سمجھا، زمانے کو سمجھا ہے۔ مثال کے طور پر ایک تار آپ کے سامنے لٹک رہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس تار میں مثلا 1000 وولٹیج کا کرنٹ ہے۔ جب آپ کو یقین ہے کہ یہ تار کرنٹ لگائے گی آپ کبھی بھی اس تار کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ مطلب مقام یقین آپ کو اس تار کے کرنٹ سے کیا کرتا ہے؟ دور کرتا ہے۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ ہو اسے یقین نہیں کہ تار کرنٹ لگاتی، وہ جا کے ہاتھ بھی لگا دے گا۔ تو ہماری یہی کنڈیشن ہے۔ اگر ہمیں قیامت پہ یقین ہوتا، اگر ہمیں قبر پہ یقین ہوتا، اگر ہمیں برزخ پہ یقین ہوتا، بندہ کبھی بھی گناہ میں مبتلا نہ ہوتا۔ آج کمزوری عقیدے کی ہے۔ جب عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کا آٹومیٹیکلی عمل کمزور ہو جاتا ہے، اور جہاں پہ عمل کی مضبوطی نظر آئے تو سمجھ جائیے وہاں پہ عقیدہ کیا ہے؟ مضبوط ہے۔ کربلا میں جنگ عقیدے اور عمل کی جنگ ہے۔ ایک مرتبہ 2000 یا 20,000 کے قریب خط لکھے جاتے امام حسین کو
لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بہت کم لوگ ہیں جو مولا حسین کے پاس آتے ہیں. تو کمزور عقیدے والے لوگوں نے حسین کو خط لکھا تھا، اور جس کا عقیدہ مضبوط تھا اسے حسین نے خود خط لکھا تھا. جب آپ اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو کچھ تو وہ ہیں جو شبہائے ولادت امام زمانہ میں مولا کو عریضے لکھتے ہیں، لیکن کچھ وہ ہیں جن کے دیکھنے کے لیے امام تمنا کرتے ہیں، وہی ہیں جن کے عقیدے مضبوط ہیں. اب یہاں پہ معصوم فرماتے ہیں کل مومن کا جبل الراسخ، مومن کا عقیدہ پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور مسلم بھی ہے، ایک اور مسلمان بھی ہے جس کا عقیدہ کررؤا ہے، مچھر کی طرح ہے. پہاڑ کی طرح مضبوط مطلب طوفان آ جائیں، زلزلے آ جائیں، اس کا عقیدہ ہلتا نہیں ہے. اور جس کا عقیدہ کمزور ہے اس کی مثال ایسے ہے کررؤا ہے. رؤا مطلب مچھر ہے، جہاں کی ہوا لگتی ہے، جس انوائرمنٹ میں آ کے جاتا ہے خود کو اسی انوائرمنٹ میں ڈھال دیتا ہے. یہ کمزور عقیدے والا بندہ ہے کہ جس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے لیکن ایک امیر المؤمنین ہے. جب آپ یہ سنتے ہیں کہ رسول خدا یہ فرمائے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھا جائے، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھا جائے، لیکن پھر بھی مصطفیٰ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. مولا کے بہت پیارے صحابی ہیں حجر بن عدی، کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگی، مولا بستر پر آرام کر رہے تھے، گھر کے دوسرے کمروں میں سارے اصحاب آئے ہوئے تھے اور مولا کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے. ان قصیدے پڑھنے والوں میں سے ایک کا نام حجر بن عدی تھا، جو بلند بلند آواز سے مولا علی کی شان اور مولا علی کی فضیلت میں قصیدے بیان کر رہا تھا. تو کیونکہ بلند بلند آواز میں پڑھ رہا تھا تو آواز مولا علی کے کانوں تک پہنچی، اور امام نے کہا حسن میرے لال یہ کون ہے جو میری اتنی فضیلت میں قصیدے پڑھ رہا ہے؟ کہا بابا یہ حجر ہے. امام نے حجر کو بلایا، کہا اس کو ذرا بلا. مولا کے قریب آیا، دھیمی سی آواز. مولا نے کہا حجر آج تو علی کے قصیدے پڑھ رہا ہے جبکہ علی تمہارے سامنے ہے، تمہارا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے، بچے بھی گھر میں سکون سے بیٹھے ہیں، تو آج میرے قصیدے پڑھنا بہت آسان ہے. جس طرح ایک محفل میلاد میں مولا کے قصیدے پڑھنا بہت آسان ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، آسائشیں ساتھ ہوتی ہیں، بڑے سکون سے انسان مولا کے قصیدے پڑھے. امام نے کہا حجر یہ بتاؤ کہ جب اولاد خطرے میں ہو، جب جان خطرے میں ہو، جب فقر تمہارے سامنے ہو، کیا اس وقت بھی اتنی مضبوطی سے علی کی شان کو بیان کرو گے؟ تو وہاں پہ اس نے جملہ فرمایا کہ مولا واللہ لو قطعت اربا اربا، مجھے خدا کی قسم ہے اگر میرے جسم کو تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، میرا وعدہ ہے کہ میں پھر بھی آپ کی شان سے پڑھوں گا. اور جب امیر شام کے سپاہیوں نے اسے پکڑا اور اس نے وعدے پہ وفا کی، کیونکہ عقیدے کا پختہ تھا، عقیدے کا مضبوط تھا. اور جب اسے کہا گیا کہ تمہارے بیٹوں کو ماریں گے، اس نے کہا پرواہ نہیں. اسے کہا گیا تجھے جلا دیں گے، کا پرواہ نہیں. کا زندہ دفن کر دیں گے، کا پرواہ نہیں. کا تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، کا پرواہ نہیں. اگر تقیہ کرتا، ایک جملہ مولا کی مخالفت میں بولتا تو شرعاً کچھ گناہ نہیں کر رہا تھا، لیکن حجر نے کیونکہ علی سے وعدہ کیا تھا، عقیدے کا مضبوط تھا، اس نے کہا جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں اپنے مولا اور آقا کو ایک جملہ بھی مولا کی گستاخی میں نہیں بول سکتا. تو انہوں نے کہا تمہاری سزا موت ہے. حجر نے کہا یہ تو گواہی علی نے مجھے پہلے سے بتا دی تھی کہ میری فضیلت بیان کرنے کے نتیجے میں تجھے مارا جائے گا. لیکن عالم تعجب یہ ہے کہ جب مارنا چاہا تو حجر نے کہا پہلے میرے بیٹوں کو مارو پھر مجھے مارو. وہ تعجب سے پوچھنے لگے تو کیسا باپ ہے جو اپنے بیٹوں کو اپنی نظروں کے سامنے مرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو جناب حجر نے کہا مجھے خوف ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھیں اور علی سے دستبردار نہ ہو جائیں. میں نگاہوں کے سامنے انہیں جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. یعنی جاتے جاتے حجر نے اپنا ایمان بھی بچایا، اپنی اولاد کا ایمان بھی بچایا، کیونکہ جب بندے کا عقیدہ مضبوط ہو تو بندے کا عمل بھی مضبوط ہوتا ہے. بات یاد رکھیے کہ اہل بیت فرماتے ہیں دنیا میں آنا، آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں تو ایک مچھر بھی آ کے جیتا ہے، دنیا میں تو ایک مکھی بھی آ کر جیتی ہے، دنیا میں تو ایک بلی اور کتا بھی آتا ہے، 1 سال 2 سال 20 سال زندگی گزار کے جاتا ہے. آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے. فرمایا دنیا میں آؤ اور ایسی زندگی گزارو جیسی تمہارے خدا نے کہی ہے، ایسی زندگی گزارو جیسی اہل بیت نے کہی ہے، تو یہ کمال بشریت ہے. تو عزیزو تقویٰ تب تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک انسان کا عقیدہ
مضبوط نہیں ہوتا، اور عقیدہ تب مضبوط ہوتا ہے جب بندے کا عمل مضبوط ہو۔ تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا عمل کتنا مضبوط ہے، اگر عمل مضبوط ہے تو سمجھے تقوی بھی بندے کی مضبوط ہے۔ بس آخری نقطہ دوسرے خطبے کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ تقوی نام ہے یقین کا، لیکن آپ یہ کہیں گے مولانا یہ تو ایشوز ہیں، سلوشن کیا ہے؟ ہم کس طرح منزل یقین تک پہنچیں؟ صرف خطبوں کے سننے سے تو کوئی یقین کی منزل پہ نہیں پہنچتا، صرف نماز پڑھنے سے تو کوئی منزل کی یقین پہ نہیں پہنچتا۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے یقین کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں یقین ہے، لیکن ہمارا دل شک اور تردید سے بھرا ہوتا ہے۔ مثلاً کئی ایسے جوان آتے ہیں، ان کے سوال سے پتہ لگتا ہے کہ ان کے وجود میں شک ہے۔ مثلاً اللہ پہ سوال کرتے ہیں، اللہ ہے کہ نہیں ہے، یہ شک ہے نا۔ سوال تبھی آتا ہے جب وجود میں کیا ہے؟ شک ہے۔ کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں، قبر بھی ہے کہ نہیں، قیامت بھی ہے کہ نہیں، کہیں یہ باتیں تو نہیں ہے کہ مجھے بتایا گیا کوئی قبر ہے، کوئی قیامت ہے۔ تو یہاں پہ ایک سوال اور ایک جواب۔ آپ سب کو یقین ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی باڈی کو ڈیڈ باڈی بولا جاتا ہے، کہ ہم ایکسپائر ہو گیا ہے۔ سب کو یقین ہے کہ یہ جو مر چکا ہے یہ اٹھ نہیں سکتا، یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اور آپ سب بولیں گے ہاں مولانا مجھے یقین ہے کہ جو بندہ مر گیا وہ کبھی نقصان نہیں دیتا۔ لیکن اگر آپ کو بولا جائے ایک مومن کی وفات ہو گئی اور اسی امام بارگاہ میں 3 دن یا 3 راتیں اس مومن کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے اور آپ اس کمرے میں اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ 3 دن گزاریے، تو شاید ہی کوئی تیار ہو اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے۔ ایک طرف کہتے ہیں یقین ہے کہ یہ مردہ نقصان نہیں دیتا، دوسری جب پریکٹیکلی بولا جائے کہ اس ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ گزارو۔ سب کو پتا ہے کہ قبرستان کچھ نہیں کرتا، لیکن بندے کو بولا جائے رات کے اندھیرے میں جا کے ایک مومن کی قبر تیار کرنی ہے اور آپ اکیلے جا کے قبر کھود کے آئیے، ہم میں سے شاید ہی کوئی جائے۔ مطلب کہیں نہ کہیں شک ہے کہ شاید یہ مردہ کھڑا نہ ہو جائے، کہیں نہ کہیں شک ہے کہ اس قبر سے کوئی نکل کے نہ آ جائے۔ یہ مقام شک ہے۔ ہم زبان سے کہتے کچھ ہیں پر عمل میں جب بولا جائے تو بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ میں اس مقام یقین تک پہنچوں تو کیسے پہنچوں؟ تو اس کا سلوشن ہے تو اللہ قرات ہی دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہر شہر میں ایک بندہ ہے جو مقام یقین پر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں بھی ایک ہے، وہ کون ہے؟ جس کا نام ہے غسال۔ اب پتہ نہیں یہاں پر کون ہے جو مردوں کو دھوتا ہے، جس کی ڈیوٹی ہے غسل دینا مومنین کے اجسام کو۔ اب اس کو بولا جائے کہ آپ پوری رات اس مردے کے ساتھ گزار لیں، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مقام یقین تک کیسے پہنچا، اور میں کیوں ڈر رہا ہوں، اور یہ جو مردوں کو دھوتا ہے یہ کیوں نہیں ڈر رہا؟ ایک بندہ جس کا کام ہی قبر کنی ہے، جو قبروں کو کھودتا ہے، لوگوں کی قبریں بناتا ہے، اسے رات کو بھیجو، دوپہر کو بھیجو، صبح کو بھیجو، اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہے، وہ جائے گا قبر کھود کے آئے گا۔ لیکن میں ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ قرآن کی آیت سمجھ آتی ہے، تکرار عمل۔ جب ایک عمل کو بہت زیادہ ریپیٹ کیا جاتا ہے تو بندہ مقام یقین تک پہنچتا ہے۔ اس نے اتنا مردوں کی ڈیڈ باڈیز کو دھویا، اب وہ مقام یقین تک پہنچ چکا ہے۔ اب اسے پتا ہے کہ یہ مردہ مجھے نقصان دینے والا نہیں ہے، لیکن میں کیونکہ فرسٹ ٹائم ایک کام کرتا ہوں تو مجھے کیا ہے، میں مقام شک پر ہوں۔ اب قرآن کی آیت آتی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو گے تو مقام یقین تک پہنچو گے، اتنی اللہ کی عبادت کرو، اتنی ریپیٹیشن ہونی چاہیے اللہ کی عبادت میں، یہاں تک کہ تو مقام یقین تک پہنچے۔ پھر جب تکرار عمل آتا ہے پھر خدا بندے کو کچھ دکھاتا ہے تاکہ وہ مقام یقین تک پہنچے۔ تو اصل یقین ہے، ہمیں موت پر یقین نہیں ہے، برزخ پر یقین نہیں ہے۔ آج ذہنوں میں ڈاؤٹس ہیں، امام زمانہ ہیں تو کہاں ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ اگر وجود مبارک پہ یقین ہوتا، اگر وجود خدا پہ یقین ہوتا تو آج عمل وہی ہوتا جو کربلا والوں کا عمل تھا۔ تو عزیزو، جب تک مقام یقین تک نہیں پہنچیں گے، اور یقین تبھی آتا ہے جب انسان کے وجود میں تکرار عمل آتا ہے۔ کیوں شیعوں کی نشانیوں میں بتایا کہ شیعہ 17 رکعت نہیں بلکہ 50 رکعت سے زیادہ
ڈیلی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ جب تکرار عمل آتا ہے، میں نے کسی مومن کو کہا، میں نے کہا زیادہ نہیں، آپ 40 دن پڑھ کے دیکھو، پھر دیکھو خدا کتنی مقام یقین تک پہنچاتا ہے۔ ہم زندگی میں شیطان کو آزماتے ہیں، ہر شے کو آزماتے ہیں، لیکن روایت معصوم ہے کہ من اخلص اللہ 40 یومہ، جو 40 دن، زیادہ نہیں، 40 دن اپنے خدا کو آزماؤ، جو 40 دن خالص اپنے خدا کے لیے گزارتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے دل پر حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہوں۔ اگر حکمت کے چشموں کو دیکھنا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، کمی ہمارے وجود میں ہے۔ دیکھیے ایک چھوٹی سی کنجی ہوتی ہے لیکن بہت بڑی بلڈنگ کو کھول دیتی ہے، اور یہ کنجی نہ ہو آپ اس بلڈنگ میں جا نہیں سکتے۔ تو اللہ کے حضور میں داخل ہونے کے لیے کچھ کنجیاں ہیں، جب تک وہ کنجیاں ہمارے پاس نہیں آئیں گی تب تک ہم اخروی لذتوں سے مالا مال نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسیما علی ابن عمہ علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وعلی ابنتہ فاطمۃ الزہراء، اللہم صلی علی محمد وعلی سبطی الحسن والحسین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی علی ابن الحسین زین العابدین وعلی محمد ابن علی الباقر وعلی جعفر ابن الصادق وعلی موسیٰ ابن جعفر الکاظم وعلی علی ابن موسیٰ الرضا وعلی محمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والخلف الحجة امام المنتظر، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے انسان کو ایک ایڈوائز دے رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اپنے مسائل کا حل ان سے تلاش کرو جن کو اس چیز کا علم ہے۔ تو میں اکثر سوال کیا کرتا ہوں کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ کوئی کہتے ہیں مولانا سب سے بڑا دشمن ابلیس ہے، کوئی کہتے ہیں مولانا سب سے بڑا دشمن نفس امارہ ہے، لیکن کلام اہل بیت میں انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان کھلم کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ کھلا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے علی الاعلان چیلنج کیا ہے، لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میرا وعدہ ہے میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، لیکن صرف تمہارے مخلص بندوں کو میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن سب سے بڑا دشمن میرا کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن انسان کی اپنی جہالت ہے، جو آپ دعائے کمیل میں بھی پڑھ چکے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی، کہ خدا میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ کیوں ظلم کیا؟ کیونکہ میں جاہل تھا۔ تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہمارا اپنی جہالت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ انسان جس چیز کا اسے علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ کہ آپ کوئی چیز سنیں کہ مولانا ہم نے تو آج تک نہیں سنی، آپ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جس چیز کا علم نہیں ہوتا آپ اس سے دوری اختیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرما اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کا ولی ہے، اور اللہ کا کام کیا ہے؟ اہل بیت کا کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں۔ ظلمت کا مطلب کیا؟ ظلمت کا مطلب اندھیرا۔ اندھیرے کا مطلب یہ نہیں ڈارکنیس ہے، مثلا لائٹ نہیں ہے، نہیں، ظلمت کا مطلب جہالت ہے۔ اللہ کی ولایت میں جب مومن آتا ہے تو خدا اسے علم کی وادیوں میں لے کر جاتا ہے۔ یہ وجود جسمانی کی غذا ہے، آپ کھانا کھاتے ہیں جسم کی غذا ہے، لیکن روح کی غذا کیا ہے؟ جس سے وجود انسان مضبوط ہوتا ہے۔
فرمایا اپنی جسمانی چیزوں پہ ناز نہ کیا کرو کہ میرے پاس اتنا پاور ہے، میرے پاس اتنی طاقت ہے. یہ جسمانی پاور تم سے زیادہ خدا نے حیوان کو دیے ہیں. تم سے زیادہ شہوت حیوان کے پاس ہے، تم سے زیادہ کھانے کی طاقت حیوان کے پاس ہے، تم سے زیادہ وزن اٹھانے کی طاقت ایک گدھے کے پاس ہے. لیکن جس شے کی وجہ سے تم انسان بنا کے، خدا کہتا ہے سخر لکم خلق لکم، اے مومن میں نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا. اتنی طاقت کی انسان اتنے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے، پنجرے میں جنگل کے شیر کو بند کر دیتا ہے. اور تسخیر عالم یہ ہے کہ یہ جہاز بناتا ہے اور اللہ کے دریاؤں اور سمندروں کو چیرتا ہوا آگے جاتا ہے. یہ لوہے کی مشینیں بناتا ہے اور ہواؤں میں پرواز کرتا ہے. وہ کس شے اور کس طاقت کی وجہ سے تو انسان ہے؟ اے انسان، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ایک طاقت کی وجہ سے. جسم کی طاقت نہیں، وہ عقل کی طاقت ہے، وہ روح کا پاور ہے جو میں نے تجھے عطا کیا ہے. اور روح کی غذا یہ سینڈوچ نہیں ہے، روح کی غذا یہ پائے اور چنے نہیں ہیں، روح کی غذا یہ نظر و نیاز جو یہاں پہ کھاتے ہو یہ نہیں ہے. روح کی غذا علم ہے، اور جو روح کو فیڈ کرتے ہیں وہ محمد اور آل محمد ہیں. کیونکہ کانا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کسی کے در سے تجھے روح کی غذا نہیں مل سکتی. یہ غذا ملتی ہے تو محمد اور آل محمد کے دروازے سے ملتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ نے، ان کا علم اکتسابی نہیں ہے، علم لدنی ہے جو ڈائریکٹ پروردگار عالم کے چینل سے اہل بیت تک پہنچا ہے. تو بھی فرمائے فاسألوا اہل الذکر، اے مومن جب کوئی مسئلہ ہو تو عالم کی طرف رجوع کرو، علم کی طرف رجوع کرو. اس سے تمہاری عقل مضبوط ہوگی. زندگی میں جو ڈیسیجنز لوگے وہ ڈیسیجن تمہارے پاورفل ہوں گے. ورنہ ہمارے ڈیسیجنز کس بنیاد پہ ہوتے ہیں؟ کبھی شہوت کی بنیاد پہ، کبھی لالچ کی بنیاد پہ. انسان شادی کرتا ہے، حسن کو دیکھا، حسن سے اٹریکٹ ہوا اور اس نے شادی کر دی. کسی خاتون کے پاس رشتہ آیا، مالدار بہت تھا، مال نے اٹریکٹ کیا، اس نے ڈیسیجن لیا. تو ڈیسیجن کا بیس کیا تھا؟ اس کا موٹیو کیا تھا؟ کبھی مال بنتا ہے، کبھی لالچ بنتی ہے، کبھی حسن بنتا ہے. یا مثلا پاکستان سے اٹھ کے لوگ مثلا انگلینڈ میں آئے تو یہاں دین کی تلاش میں تو کوئی نہیں آیا تھا نا. موٹیو کیا تھا؟ موٹیو مال تھا، اکنامک کو مضبوط کرنا تھا، کسی نے جان کو بچانا تھا، کسی نے اچھا کام کرنا تھا. تو میرے ایکشنز کا جو موٹیو ہے وہ کون ہے؟ کہ جب میں ارادہ کرتا ہوں اور نیت کرتا ہوں، کیا میرے ذہن میں میری روح کی بقا بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ مومن جب ان سوسائٹیز میں آتا ہے پھر کہتے ہیں مولانا بچے گمراہ ہو گئے، آج بچوں کا دین کیسے بچایا جائے؟ میں نے کہا یہ تو تب سوچنا تھا جب تم اس کنٹری میں آ رہے تھے، یہ تو تب سوچنا تھا جب تم شادی کر رہے تھے، یہ تو تب سوچنا تھا جب تمہارا بچہ بڑا ہو رہا تھا. آج بچہ 15 سال کا 20 سال کا ہو گیا، فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن تباہی کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ میں نے سوچا نہیں تھا. میں نے ایک آسان سی مثال دوں، یہاں سے کوئی بندہ مون پہ جانا چاہے، مارس پہ جانا چاہے تو ایسے ہی اٹھ کے چلا جائے گا، یا پہلے دیکھے گا کہ وہاں پہ کھانے کے لیے کیا ملے گا، سانس لینے کے لیے آکسیجن ہے کہ نہیں ہے. تو سائنس کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ مثلا مون پہ یا مارس پہ آکسیجن نہیں ہے، پانی تجھے نہیں ملے گا، کھانے کے لیے چیزیں نہیں ملیں گی. پھر انجینئرز کا کام یہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے وہ چیزیں آپ کے لیے بنائیں، کہ مثلا کسی کو وہاں 1 مہینہ جا کے گزارنا ہے ویسا جہاز بنائے، آکسیجن کے سلنڈر رکھے، ایسے کچھ ٹیبلٹ ان چاکلیٹس یا ایسی کوئی چیزیں بنائیں ملٹی وٹامنس کی جہاں پہ آپ کھا سکیں. پھر لوگ یہاں سے چاند کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ سفینہ لے کے وہاں پہ سفر کرتے ہیں. پہلے وہاں کی چیزوں کو پرکھا جاتا ہے، میں جس سفر پہ جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے کس چیز کی ضرورت پڑے گی. مومن نے بستہ اٹھایا اور ایسے آ کے انگلینڈ میں آ کے بیٹھ گیا. اس نے جانا نہیں، پرکھا نہیں کہ وہاں پہ بچوں کی ایجوکیشن کیسے ہوگی، وہاں پہ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی. تو جب سوچ کے انسان نہیں کرتا پھر انسان اٹک جاتا ہے. تب یہ آواز آتی اولئک حبطت اعمالہم، صرف تجھے نمازیں نہیں پڑھنی، ان کی حفاظت کرنی ہے. صرف تمہاری ڈیوٹی نہیں کہ بچے پیدا کرو، ان کی حفاظت کرنی ہے. اگر صرف اولاد کو پیدا کرنا مطلب ہوتا تو مجھ میں اور ایک حیوان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اپنے بچے پیدا کر کے جنگل میں ادھر چھوڑ دیتا ہے. اگر یہی مجھے کرنا تھا تو اسی سورہ جمعہ میں آتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل. پھر اس عقل کا کیا فائدہ؟ میں نے تجھے عقل دی غور کرنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے. اللہ کی سب سے بڑی مشین اگر کائنات میں وہ انسان ہے، دنیا کی سب سے بڑی پروڈکشن اگر کسی پائی جاتی ہے وہ انسان کی پروڈکشن ہے. تم ایک بہت بڑے عظیم بچے کو پیدا کر رہے ہو، اس کی تربیت کا تم نے کیا سوچا، اس کی فکر کا تم نے کیا سوچا. یہاں تک رسول خدا کی حدیث، اگر کوئی باپ لالچ میں آ کر
اگر کوئی باپ مال کو دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی شرابی، کسی گنہگار، کسی زانی سے کرا دے، ہو سکتا ہے اس کی دنیا تو آباد ہو جائے، لیکن فرمایا کیونکہ اس ماں کی کوکھ میں بچہ پلنا ہے تو یہ کس سے شادی کر رہی ہے اور کیسے بچے پلنے ہیں، یہ امانت الہی کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے اتنے سخت جملے ہیں، جب یہ مر جائے گا تو اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، لکھو اس نے اپنی بیٹی کی شادی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کیا تھا۔ کہیں ہم اپنے بچوں کا قتل روحانی تو نہیں کر رہے؟ تو سب سے پہلے مجھے سوچنا ہے، سائنس جس طرح تحقیق کرتی ہے مون پہ جانے کے لیے ضرورت کیا ہے، انجینئرز کا کام ہے پھر وہاں کے لیے ایسی مشین بنائے جو وہاں کی ضرورتوں کو کیا کرے، پورا کرے۔ مثلا ایک جگہ کا ٹیمپریچر بہت سردی والا ہے، وہاں پہ وہ مشین، ویسے گھر بنائے جائیں گے جو سردی کو برداشت کر سکیں۔ لیکن آپ کسی ایسے ملک میں جا رہے ہیں جہاں پہ گرمی 50 ڈگری سے پلس ہے، وہاں کے گھر اور یہاں کے گھر سیم نہیں ہوں گے، ہر جگہ کے گھر اور انجینئر الگ ہوگی۔ اسی طرح جیسی تربیت میں بچوں کی پاکستان میں کرتا ہوں ویسی تربیت یہاں نہیں ہے، یہاں کے ایشوز الگ ہیں، وہاں کے ایشوز الگ ہیں۔ تو کئی چیزیں شرعاً واجب ہو جاتی ہیں۔ چند مسائل میں انسان پہ ہجرت واجب ہے۔ ایک، جان کو خطرہ ہو تو اسلام کہتا ہے ہجرت کر سکتے کیونکہ مر جاؤ گے، اولاد خطرے میں ہے۔ دوسری، وہاں پر ہجرت واجب ہے جہاں پہ دین بچانا مشکل ہو جائے، یعنی ناممکن حد تک میں دین نہ بچا سکوں، میں اس نتیجے پہ پہنچوں، اس یقین پہ پہنچوں کہ مثلاً یہاں رہتے ہوئے میرا دین خطرے میں ہے۔ جیسے فرانس میں مثلاً قانون بنا کہ بچیوں پہ حجاب پہ پابندی لگائی گئی کہ سکولز میں یا ایجوکیشن سسٹمز میں بچیاں دوپٹہ نہیں پہن سکتی۔ اب یہاں پہ یا بچی اسکول جائے یا میں گھر بٹھا دوں، دونوں ہی صورتیں ہیں نا۔ تو کئی مومنین نے پتہ نہیں کہاں سے فتوے نکال دیے کہ مولانا ایشو نہیں، ہمیں پتہ نہیں کسی مجتہد نے فتویٰ دیا۔ میں نے کہا مجتہد فعل حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس چیز کو خدا نے حرام کیا ہے کوئی مجتہد آ کے اسے حلال کر دے۔ یہ خود کو دھوکہ دینا، عفت اور حیا کو خطرے میں ڈالنا۔ اب ایسا ماحول کریٹ ہو جائے کہ جہاں پہ کمپلیٹلی حجاب پہ، مثال دے رہا ہوں، پابندی لگ جائے کہ کوئی دوپٹہ پہن کے نہیں نکلے گا۔ اب ایسی سوسائٹی میں یہاں پہ ہجرت کرنا کیا ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اب کسی بھی صورت میں بچوں کو اسکول تو بھیجنا ہے، آپ اسکول سے بچوں کو بچا تو نہیں سکتے، لیکن اصل بچے کا مربی کون ہے؟ مثال کے طور پہ ماں 24 گھنٹہ بچے کو بولے کہ حجاب کرو، اور یہ بچی اسکول میں جائے مثلا 9 سے لے کے 3 o'clock تک 6 گھنٹے 8 گھنٹے یہ بچی اسکول میں، یہ بچہ اسکول میں، وہاں پہ اس کی جو ٹیچر ہے اس نے اسکارف نہیں پہنا ہوا، اس نے بد حجابی اور اسکرٹ مثلاً پہنا ہوا ہے، اور بچی گھر آتی ہے تو ماں کہتی ہے بیٹی حجاب بہت اچھی چیز ہے، اور جو حجاب نہیں کرتے وہ مثلاً صحیح لوگ نہیں ہیں۔ یہ کبھی بھی اس ماں کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اب اس کی جو رول ماڈل ہے وہ اس کی ٹیچر ہے، جو اس سے پیار سے بات کرتی ہے، محبت سے بات کرتی ہے، جو اسے علم دے رہی ہے، جو اسے ٹرین کر رہی ہے۔ تو جب وہ رول ماڈل بن جاتا ہے تو اس کا ہر کام بھی بندہ اس کو کاپی کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہ نہج البلاغہ مولا فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ امر بالمعروف نہیں کریں گے۔ تو صحابی نے کہا مولا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ اچھائی کو بیان نہیں کریں گے، برائی کو بیان نہیں کریں گے؟ امام فرماتے اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا۔ مولا وہ کیسا؟ کہ ایسا زمانہ کہ اچھائی سے لوگ روکیں گے، برائی کی طرف دعوت دیں گے۔ کہ مولا ایسا زمانہ، کہ اس سے بھی بدتر زمانہ آئے گا کہ اچھائی کو اچھا سمجھا نہیں جائے گا، برائی کو برا سمجھا نہیں جائے گا۔ یہ زمانہ لوگوں پر آ جائے گا۔ اور یہ کب بنتا ہے؟ جب گناہ نہ بنے۔ اسے کہتے ہیں قبح گناہ، کہ ایک مرتبہ گناہ کو کبھی سمجھا جاتا ہے، مثلا زنا کو کبھی سمجھا جاتا ہے، شراب کو کبھی سمجھا جاتا ہے، بد حجابی اور بے عریانی کو اگر میں دیکھ بھی رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں یہ چیز بری ہے، لیکن ایک مرتبہ میں اس برائی کو مینٹلی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ چیز بری نہیں ہے۔ اب کبھی نہیں رہتا۔ اب ایک جوان اپنے دوست کے ساتھ بیٹھتا ہے اور علل اعلان کہتا ہے مثلا میری 4 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، میری اتنی گرل فرینڈس ہیں، اس کے لیے یہ چیز بری نہیں رہتی، قبح گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور میں جب ایسا معاشرہ آ جائے، یہ آخری زمانے کا معاشرہ ہے۔ اب یہاں پہ خدا تلاش کرتا ہے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے۔ تو بچوں کی تربیت واجب ہے، اور ایسی سوسائٹیز میں
میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں لیکن دیکھ رہا ہوں ہمارے شیعہ اسکولز بہت کم ہیں. پھر مومن یہ کہے کہ مولانا پرائیویٹ اسکول میں بچہ بھیجوں مجھے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا. اگر میں دین پہ پیسہ نہ خرچ کر سکوں پھر میرے کمانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں اولاد کی تربیت پہ پیسہ نہ خرچ کر سکوں پھر میرے پیسے کا فائدہ کیا؟ اگر یہ پیسہ صرف دنیا کے بچانے کے لیے اور بچوں کے دین کو بچانے کے لیے نہ ہو پھر یہ کیا تھا مولانا ہم نے سیٹرڈے سنڈے اسکولز رکھے ہیں بچوں کے لیے. یہ تو اور بدتر ہے کہ جس بچے کو 2 دن چھٹی ملتی ہے وہ فٹ بال کھیلنا چاہتا ہے, وہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے, وہ گھومنا پھرنا چاہتا ہے, اور آپ اس کی کھیل کو بند کر کے اسے کہاں لاتے ہو؟ ایک دینی مدرسے میں لاتے ہو, تو وہ اس سے بیزار ہو جائے گا. اس کی پوری زندگی اس کے ذہن میں رہے گا کہ میرے بابا نے مجھے کھیلنے نہیں دیا. اس کے بجائے کہ اس کے ذہن میں دین کی اٹریکشن پیدا ہو, وہ دین سے کیا ہو جاتا ہے؟ بیزار ہو جاتا ہے. میں نے شب قدر میں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو لائے شب, مولانا حدیث میں ہے کہ شب قدر میں بچہ لایا جائے. میں نے کہا کون سا بچہ جو ریگولر نماز پڑھتا ہے, جس کا دین کے ساتھ کیا ہے؟ اٹریکشن ہے. پورا سال یہ بچہ مسجد کا منہ نہیں دیکھتا اور شب قدر میں اسے ہم اتنا ٹارچر کرتے ہیں پوری رات جگہ جگہ کے, وہ پوری زندگی اس کو راہ دیتا ہے یہ تو میرے ٹارچر کرنے والی رات تھی. تو عبادت کا جو طریقہ ہے, جو سلیقہ ہے, جو اٹریکشن جو اہل بیت نے کی ہے وہ الگ ہے. ہمیں وہ رولز, ہمیں اس تربیت کے طور و طریقے کو اپنانا ہوگا جس سے ہماری اولادیں بچیں, ہماری نسلیں بچیں. واللہ اگر آپ کے اپنے اسکولز نہیں ہوں گے یقین جانیے آپ کی دوسری اور تیسری نسل اسلام سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی, اور قبر میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا تھا. تو دین لفظوں کا نام نہیں ہے, دین ایک کمپلیٹ لائف اسٹائل کا نام ہے. ایک قدم بھی جو انسان اپنے دین کے لیے اٹھاتا ہے وہ عبادت ہے. الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ. یہ جو آپ کمانے جاتے ہیں رزق حلال کی تلاش میں, یہاں تک جملے فرمائے جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے. مزدور رسول خدا کے سامنے آیا, ناخنوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی. اللہ کے حبیب نے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا اور ناخن پہ لگی ہوئی مٹی کو بوسہ دیا اور یہ جملہ فرمایا جو رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اور اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں, یہ پسینے کے قطرے نہیں, یہ تسبیح خدا کے دانے ہیں. تو تسبیح صرف ہاتھ میں لے کر ذکر خدا کرنے کا نام نہیں ہے. اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ یہ سانسیں جو نکل رہی ہیں یہ اطاعت الہی میں نکلیں, کیونکہ ہمیں بالآخر جواب کس کو دینا ہے کہ مولا فرماتے ہیں جوان سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. بوڑھے سے پوچھو زندگی کیسے گزری, کہے گا خواب کی طرح. مولا فرماتے جو زندگی خواب کی طرح گزر جائے اس زندگی کے لیے اپنی اخروی زندگی کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. اصل نعمت یہ پروردگار عالم آخرت میں ہے, اور نعمتیں تب ملتی ہیں جب زندگی اس طور و طریقے سے. یوم الحسر بولا گیا, ہر بندہ اس دن حسرت کھائے گا. تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے اگر انسان ارادہ کرے. فرمایا از تو حرکت از خدا برکت. تو حرکت کرتا ہے تو خدا کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. امام حسین جب کربلا جا رہے تھے نا, ایک بند راستہ تھا نا, لیکن جب اللہ پہ توکل کیا تو اللہ کہتا ہے ایک پلین دشمن بناتا ہے, ایک پلین تمہارا خدا بناتا ہے. تو یزید نے جس جنگل کو حسین کا مقتل بنایا, آج اسی جنگل کو خدا نے مومن کی جنت بنا دیا ہے. تو وہ خدا ہے, وہ خود برکت دیتا ہے. یہاں معیار عمر نہیں ہے, کبھی کبھی 6 مہینے کا بچہ ہے لیکن برکت اتنی ہے خدا نے لی اصغر کی 6 مہینہ ایج ہے نا, لیکن کتنی برکت ہے کہ صدیاں گزر گئی لوگوں کو اس کے وجود سے کیا مل رہی ہے؟ ہدایت مل رہی ہے. تو پودا چھوٹا ہوتا ہے, بیج چھوٹا ہوتا ہے, صرف لگانے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر وہ خود کیا بن جاتا ہے؟ درخت بن جاتا ہے. کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروردگارہ میں نے بچوں کے لیے ایک اسٹیپ تو اٹھایا, میں نے کمیونٹی کے لیے ایک اسٹیپ تو اٹھایا. تو جب تک یہ قدم راہ امیر المؤمنین و اہل بیت میں نہیں چلیں گے تب تک ہماری نسلیں نہیں بچ سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پڑھیں.